اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ سورۃ الحج آیت 27۔ اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے سے لے کر تا قیامت تک یہ سلسلہ نسل ابراہیم میں چلتا رہے گا، نسل ابراہیمی سے خارج نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کرو لوگوں میں، یہ اس پر انسان غور کرے تو مقام ابراہیمی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن، اعلان کرو فی الناس، لوگوں میں، کس چیز کا؟ بالحج، حج کا اعلان کرو۔ پہلے آپ کو بتایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا ہے وہ گھر ہے جو مکے میں ہے۔ مکہ یعنی جائے اجتماع، وہ ان اول بیت وضع، اللہ تعالیٰ کی اس دین کے لیے کچھ محسوس شعائر بھی ہوتے ہیں، شعائر اور علامات اور شناخت محسوس، اور باقی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے، گزشتہ انبیاء کے اوپر، سب ایمان بالغیب، انبیاء کے معاصرین کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ باقی سب کے لیے ایمان بالغیب۔ اما کعبہ ایک محسوس مشاہداتی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اول بیت کے حوالے سے، وضع للناس، لوگوں کے لیے، وہ معاصر لوگوں کے لیے نہیں، نہ لوگوں کے بود و باش کے لیے نہیں، نہ اس میں آرام کرنے کے لیے نہیں، ہدی للعالمین، عالمین کی ہدایت کے لیے، یہ گھر ہدایت کے لیے، مرکز ہدایت، اس کے حج کے لیے حضرت ابراہیم کا حکم مل رہا ہے لوگوں میں اعلان کرو۔ جس وقت یہ حکم مل رہا ہے وہاں کتنے لوگ تھے حضرت ابراہیم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے والے؟ چند ایک لوگ تھے، ان میں نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں اذن، اعلان کرو۔ یہ اذان، یہ اعلان، اس کا حکم اللہ تعالیٰ ابراہیم کو دے رہا ہے، وہ اعلان کرو۔ ابراہیم اس سے
انسانی روئے زمین کے اوپر انسانی تاریخ کا اولین مؤذن ہے، مؤذن اول. یہ گھر اول بیت ہے اور ابراہیم اول مؤذن ہے. وہدی للناس ہے، یہ بھی مؤذن فی الناس، لوگوں میں. کن لوگوں میں؟ قیامت تک آنے والے لوگوں میں اعلان کرو. ابراہیم کا زمانہ کجا اور باقی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ابراہیم کیسے اعلان کریں؟ اور روایت میں ہے، یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو اعلان کروں گا، لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا میرے اعلان کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیک الاذان وعلی الابلاغ، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. آج دنیا کے گوشے گوشے میں لوگوں جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، ان کے کانوں میں یہ اذان گونج رہی ہے، حج پہ جانا ہے جی، پیسے بن گئے، ہمیں حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، جا رہے ہیں جی. دنیا بھر کے گوشوں و کنار سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی اذان ابراہیمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اذان ابراہیمی تو ہم نے نہیں سنا، یہ قرآن میں آیت، یہ آیت رسالۃ مآب نے ہم کو سنائی ہے. اور پھر وہ جو فقہی کتاب ہے، وہ فقہی کتاب میں یہ جو اذان ہے، حج کرنے کے جو احکام ہے، تفصیل ہے، وہ تو ہمارے امام جعفر صادق کے ذریعے ہم کو ملی ہے، ابراہیم سے تو نہیں. نہ کہو یہ بات جی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ابلاغ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ابراہیم نے اعلان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے محمد نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے آل محمد نے اعلان. یہ سب اذان ابراہیمی ہے. امام جعفر صادق کی اذان بھی، امام محمد باقر کی اذان بھی، یا باقی ائمہ اطہار سب کے اذان، جن سے آپ احکام فقہی لیتے ہیں، فقہی احکام لیتے ہیں، حج کی تفصیلات لیتے ہیں، وہ سب اذان ابراہیم اور آل ابراہیم سے لیتے ہیں آپ. یہ بھی قابل توجہ ہے نا، قابل توجہ ہے کہ مذہب کی جو مرجعیت ہے، مذہبی مرجعیت ہمیشہ آج تک آل ابراہیم. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سب نے، ساری دنیا نے آل ابراہیم کی طرف رجوع کیا، اور آل ابراہیم نے کسی کی طرف رجوع نہیں کیا. سمجھیں گے آپ اس بات کو؟ جی. آل ابراہیم، رسالۃ مآب ابراہیم کی اولاد ہے نا، اور رسالۃ مآب کی اولاد جو ہے وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے. آل ابراہیم کی طرف سب نے رجوع کیا، اور آل ابراہیم نے کسی کی طرف رجوع نہیں کیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ. تمہارے اس اذان پر، تمہارے اس اعلان، یہ اعلان اتنا مؤثر ہوگا. یأتوک رجالاً، پیدل چل کر کے آئیں گے لوگ. وعلی کل ضامر، کمزور اونٹوں پر بھی سوار ہو کر کے آئیں گے لوگ. آئیں گے یعنی یہاں پر اشارہ ہر ذریعے سے آئیں گے. پیدل چل کے آئیں گے، اگر طاقتور اونٹ نہیں ہے، کمزور اونٹ ہے، اسی کمزور اونٹ پر بھی چل کر آئیں. وہ خود بھی نہیں چل سکتا، اس کے پاس طاقتور اونٹ بھی نہیں ہے، کمزور، اسی پر بھی چل کر آئیں گے. مشقت اٹھا کر کے آئیں گے، مشکلات اٹھا کر کے آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، اور ہر دور دراز راستے سے، فج راستے کو کہتے ہیں، درمیانی دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو فج کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
راستے کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے، عمیق دور دراز، دور دراز راستوں سے چل کر کے آئیں گے، تاکہ آئیں، یا یوں کہتے تاکہ آئیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، رسالت مآب کا معجزہ ہے، حج رسالت مآب کا معجزہ ہے، یہ اولاد ابراہیم کا معجزہ ہے، یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، بس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ وہ ہر دور دراز راستوں سے چل کر کے حج کے لیے آئیں گے تمہارے اذان پر، تمہارے اعلان پر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہ چل کر کے وہاں آئیں گے تاکہ وہ مشاہدہ کرے اپنے فوائد و منفعتوں کا، اپنے فوائد کا مشاہدہ کریں کہ ہم دین ابراہیمی سے مربوط ہیں، وابستہ ہیں، دین ابراہیمی سے ہم وابستہ ہیں، ایک امت واحدہ سے ہم وابستہ ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں سے تبادل افکار ہوتے ہیں، شناخت ہوتی ہے، دنیا بھر کے معلومات جو ہے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کسی زمانے کے حصے میں اگر کچھ باتیں نہیں بنتی ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دین اسلام یا ندائے ابراہیمی جو ہے وہ اس میں کوئی بیچ میں وقفہ نہیں آتا، ایک مدت تک وہاں بتیں تقریباً 300 سے زائدہ بت آویزاں تھے۔ مشرکین جو ہے وہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ کیا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے حج کرنے والے، اس وقفے کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ کل جو وہ ہے زمین کی جو حیات عرضی ہے، زمین کے بسنے والے آدم سے لے کر حضرت ابراہیم کی ندا سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کل لوگ حج کرتے ہیں وہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ نہیں کرتے ہیں، اس کو نظر میں نہ رکھو، یا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کرتے ہیں لوگ، حج پہ جا کر کے ملتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا منافع سے مراد منافع آخرت ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کر کے دعا کرتے ہیں، اور حج میں جو فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی کہتے ہیں 2-3 مرتبہ جو حج کرتا ہے وہ محتاج نہیں رہتا، منافع لہ، ٹھیک ہے، وہ محتاج نہیں رہتا۔ آخرت کے حوالے سے عرفات کا دن دعا کا دن ہوتا ہے پورا دن، اور کوئی کام کرنا نہیں ہوتا۔ باقی حج کے جو بہت سے اعمال جو ہے وہ کمپیل سے عبارت ہے، اس میں تواضع وضو دعا وغیرہ نہیں ہوتا، وہ معالم اور شناخت کا وہ ہوتا ہے، تحفظ سے عبارت ہے، دین ابراہیمی کی شناخت کا تحفظ ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خود گھر ہو ایک کمرہ بھی اسی شناخت کا تحفظ ہے، شعائر ہے۔ لیکن عرفات کا دن دعا کا دن ہے، اس دن بہت کما سکتا ہے انسان اگر شعور لے کر جائے،
سوجھ بوجھ لے کر جائیں، حج کو سمجھ کر کے ہم حج کریں، تو عرفات کے دن وہ بہت کچھ لے کر کے واپس آتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ جھولی بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ فارسی محاورے میں کہتے ہیں دست پر بھی گھر بھر میں جاتا، دست پر، ادھر ہم جھولی کہتے ہیں، جھولی بھر کر واپس آتے ہیں عرفات کے دن۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے، عَلَىٰ کس چیز کے اوپر، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہے، اور خاص دنوں میں اللہ کے نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کی ہے، یعنی قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں قربانی کرتے ہیں مینا کے دنوں میں، اور اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کر کے خود بھی تھوڑا کھاتے ہیں، اور غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں ایک بات ذہن نشین کر لو جو تمام احکام کے بارے میں ہے، کہ ایک سوچ ہے کہ احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ہمارے لیے کہ قربانی ذبح کرو، اس کے لیے یہ تو نہیں کہا، یہاں پر ہے قرآن میں ہے، اعمال ابراہیم ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہے، قربانی ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اور اس ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے، اس حکمت کو ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، تمام احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارا موقف یہ ہے، یعنی شیعہ امامیہ کا موقف یہ ہے کہ احکام الہی تابع مصالح و مفاسد واقعیہ ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے۔ دیگر مکاتب فکر کا موقف یہ ہے کہ اللہ تو مفاسد و مصالح کا محتاج نہیں ہے، اب مصلحت نہ ہو، مفسدہ نہ ہو، پھر بھی احکام۔ ہمارا موقف یہ ہے ایسا نہیں ہوتا، خدا حکیم ہے، حکمت سے عاری کوئی کام نہیں کرے گا، جس میں زیادہ مصلحت ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، جس میں زیادہ مفسدہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، جس میں تھوڑی سی مصلحت ہے وہ مستحب ہو جاتا ہے وہ عمل، اور جس میں تھوڑا سا مفسدہ ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس میں مصلحت بھی نہیں مفسدہ بھی نہیں وہ مباح ہوتا ہے۔ احکام خمسہ، یہ ہمارا موقف ہے نا۔ یہ چاہیے، یہ جو قربانی ذبح کرنا ہوتا ہے، یہ اس وقت کیا اس میں مصلحت ہے؟ وہ ضائع جاتا ہے گوشت، کسی کے کام نہیں آتا، اور کام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی 2-3 ملین 30 لاکھ قربانی جب ایک دن میں ذبح ہوتی ہے، وہ گوشت ضائع جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ سوال اٹھاتے ہیں لوگ، یہ کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکام جو ہے وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا، ٹھیک، لیکن اس مصلحت کو جس کی بنا پر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، آپ اپنے عقلوں سے اللہ کے دین کے رموز و اسرار کو نہیں سمجھ سکتے،
نہ کوشش کرو رموز و اسرار سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ کسی حکم کے لیے اس کے پیچھے کیا علت و سبب ہے وہ بیان نہیں ہوتا، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک؟ اور اگر علت و سبب بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر خود شارع نے بیان کیا ہے تو پھر تو سمجھ گئے نا ہم، خود اللہ کے بتانے پر تو سمجھ جاتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے یہ علت ہے، ٹھیک ہے؟ کسی حکم میں، اس کو آج سمجھیں گے اسی مناسبت سے، کسی حکم میں حکم سبب کو، علت کو، اس کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے تو اس کو حکم منصوص العلت کہتے ہیں۔ وہ جہاں وہ علت ہے وہاں پر آپ حکم کو مورد نص سے سرایت کر کے دیگر احکام پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ سبب خود خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر کسی حکم کی حکمت، علت و سبب اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں کیا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس حکم کے اندر جو علت و سبب اور حکمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور نکالے اپنے رائے سے، آپ کو حق نہیں پہنچتا، ٹھیک؟ اس کو آپ سمجھ گئے؟ جب آپ کو حق نہیں پہنچتا تو پھر جہاں حکم آیا ہے اس حکم سے کسی اور حکم کی طرف جو ہے وہ آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ حکم صرف یہاں کے لیے مخصوص ہے، بس یہ اس حکم سے کوئی اور حکم وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک علت و سبب نکالتے ہیں اس میں سے۔ خدا نے تو نہیں بتایا نا کہ یہ قربانی کیوں ذبح کرے، وجہ سبب نہیں بتائی، اس کا علت تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ان جانوروں کو ذبح کرو اور تھوڑا کچھ کھاؤ اور باقی غریبوں کو، فقیروں کو دے دو، اگر نہیں دے سکتے ہو خود بھی نہیں کھا سکتے ہو، مریض ہے گوشت کھا نہیں سکتا جی، پھر نہیں بتایا نا حکم، اس کا سبب اور اس کی وجہ اور علت نہیں بتائی۔ جب نہیں بتائی تو آپ خود علت و سبب نہیں نکال سکتے کہ آج چونکہ میں خود نہیں کھا سکتا، مریض ہوں، فقیر بھی نہیں ملتے یا فقیروں تک ہم نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا یہ قربانی نہیں کرنا ہے، اس کی جگہ پیسہ دینا ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تصرف نہیں کر سکتے، جیسا حکم ہے اسی طرح۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کسی حکم کی علت استنباط کریں گے، العلت المستنبطہ، المستنبطہ ایک علت منصوصہ ہے اور ایک علت مستنبطہ ہے۔ علت منصوصہ میں ٹھیک ہے، لیکن علت مستنبطہ میں اسی حکم تک جو ہے وہ آپ اسی اور حکم کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اگر کسی اور حکم، اس حکم سے کوئی اور حکم آپ استخراج کرتے ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اس کے اندر جو حکمت و سبب ہے وہ اس کے اسرار و رموز وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ایک مکتب فکر ہے جو احکام کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد اس میں یہ رمز ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اور وہاں بھی یہ حکمت ہے، یہ رمز ہے، لہٰذا یہ حکم وہاں بھی۔ مثلا ایک حکم ہے کہ میت کو کفن پہنایا، میت کو کفن پہنایا اور تیار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق سے وہ میت جو ہے وہ ہاتھ سے پھسل گیا، سمندر وہ ہے کشتی کے اوپر تھا اور سمندر میں وہ اس کا جنازہ گر گیا، ضائع ہو گیا، کفن ہاتھ میں رہا، ٹھیک ہے؟ یا کفن تیار کیا تھا اور میت جو ہے وہ آنے والی تھی، نہیں آئی، نہیں آ سکی، تو روایت ہے، حدیث ہے، حکم ہے کہ یہ کفن کس کو جائے گا؟
وارث کو واپس جائے گا، میت کے مصرف تو ہے نہیں نا، یہ حکم ہو گیا۔ اس حکم کے اندر حکمت خود شارع نے بتایا، یہ حکمت نہیں بتائی، یہ وارث کو کیوں واپس جائے گا، یہ حکمت نہیں بتائی۔ میں نے استنباط کیا، حکمت نکالی۔ کیا حکمت نکالی؟ وہ حکمت یہ نکالی، میں نے نکالی، یہ اللہ نے رسول نے نہیں بتایا۔ حکمت میں نے نکالی کہ چونکہ یہ بے مصرف ہو گیا تھا کفن، لہٰذا وارث کو واپس جاتا ہے۔ پاس ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں اجڑ جاتا ہے، وہاں مسجد ہے، وہ مسجد بے مصرف ہو گئی، واقف کو وہ مسجد واپس جائے گی۔ روایت ہے؟ نہیں، روایت نہیں ہے۔ پھر کہاں سے یہ حکم نکالا؟ کفن سے یہ حکم نکالا ہے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں۔ قیاس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علت کا حکم کے علت اور سبب کا استنباط کیا جاتا ہے، خود بناتا ہے کہ اس کا علت یہ ہے، اور خود بنانے کے بعد چونکہ یہ علت جیسے یہاں ہے وہاں بھی ہے، بس اس کا حکم وہاں بھی لاگو ہو جائے گا۔ خدا نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا مسجد واقف کو واپس جائے گی۔ کس نے کہا؟ میری رائے نے کہا۔ اس کو اجتہاد مدرسۃ الرائے کہتے ہیں، رائے کا مکتب۔ یہاں آپ یہ مکتب نہیں چلا سکتے، قربانی کا گوشت بے مصرف ہے اور فائدہ نہیں ہے وغیرہ۔ حکم خدا ہے، حکم خدا کے مطابق جو ہے یہ قربانی کرنا ہوتا ہے، اور خواہ اس کے لیے مصرف ملے یا نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مصلحت کی بنیاد کے اوپر وہ حکم دیا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ وہ فقیر مسکین آپ کو میسر آتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ حکم موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔